ناظرین، پہلے اقرار پھر انکار، بالآخر مان گئی سرکار۔ ہوٹلز کا ڈیٹا لیک ہونے کے بعد پاکستان کی ڈیٹا تاریخ کی بڑی چوری بے نقاب ہو گئی۔ پاکستان میں شہریوں کا ڈیٹا لیک ہونے کا ایک اور بڑا سکینڈل منظر عام پر آ گیا ہے۔ نادرا کی جانب سے محفوظ ترین ڈیٹا کے تمام دعوے ہوا ہو گئے ہیں۔ ڈیٹا لیک ہونے کی شکایات کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کرا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 27 لاکھ پاکستانی شہریوں کا ڈیٹا لیک کیا گیا۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 2023 کے دوران چوری کیا گیا اور ڈیٹا لیک سکینڈل میں ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے۔ نادرا کا ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا۔ نادرا ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی FIA کے وقار الدین سید نے کی اور GIT میں حساس اداروں سمیت نادرا کے نامزد افسران بھی شامل تھے۔ شہریوں کا ڈیٹا چوری ہونے کے معاملے پر نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی سفارشات پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ نادرا میں 1 درجن کے قریب افسران کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی۔ 8 سے زائد افسران کو معطل کر کے چارج شیٹ دے دی گئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ وزارت داخلہ کی کسی رپورٹ میں حکام نے شہریوں کا ڈیٹا منظم انداز میں لیک ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اس سے قبل اپریل 2020 میں انفارمیشن سیکیورٹی کمپنی نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والے لگ بھگ 11.5 کروڑ افراد کا ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت ہوا ہے اور اس فروخت میں مبینہ طور پر بعض ٹیلی کام کمپنیز کے ملازم ملوث ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سال یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے والد کے نادرا ڈیٹا تک نہ صرف غیر قانونی طور پر رسائی کی کوشش کی گئی بلکہ ان کے شناختی کارڈ سے یہ معلوم کیا گیا کہ ان کا پاسپورٹ کب جاری کیا گیا۔ اسی معلومات کی بنا پر آرمی چیف کی ٹریول ہسٹری اور جائیداد کا کھوج لگانے کی بھی کوشش ہوئی۔ نادرا جو ایک بہت پرائیویسی کا جو وہ ہے جس پہ شناختی کارڈ فیملیز کا ریکارڈ اور یہ تو اسپیشلی بہت ہائی اپ وہ تھا تو اس میں اعزاز سید صاحب نے وہ کیا تھا تو وہ میں نے پڑھا، اس پہ ہم نے ایکشن لیا کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کو بھی دیا کہ اس پہ رپورٹ کرے۔ خالی یہ نہیں ہو کہ ان لوگوں کو نوکری سے نکالے، ان کو اریسٹ کر کے دے شوڈ بی بیہائنڈ بارز۔ کیسے وہ پرائیویسی دو اور لوگوں کو دیتے ہیں اور ہمارے ملک میں انٹرفیئرنس کے لیے وہ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے برداشت نہیں۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کنول چیمہ صاحبہ نے۔ کنول صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ کنول صاحبہ، کس طرح سے سیکیور بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے ایسے انتظامات کیے جا سکتے ہیں کہ ڈیٹا لیک نہ ہو، ایک اور دوسرا یہ ڈیٹا کا اس طرح کے لیک ہونے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا از دا نیو گولڈ۔ ڈیٹا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک ایسی اب ٹریجر ہے جو کہ جس کی وجہ سے بیکاز وی لیو ان اے ڈیجیٹل ورلڈ، اس ڈیجیٹل ورلڈ میں کمپنیز جو ہیں وہ کمپیٹ کرتی ہیں فار پیپلز اٹینشن، اور وہ اٹینشن زیادہ بہتر طریقے سے لے سکتی ہیں اگر انہیں پتا ہو کہ لوگوں کی ایجز کا، لوگوں کی پرسنل چیزوں کا پتا ہو، اگر انہیں ان کی پرائیویٹ چیزوں کا پتا ہو، ان کے انٹرسٹ کا، وہ کہاں پہ رہتے ہیں، ان کی ایج کیا ہے، ان کے کیا، ان کو کانٹیکٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں، ڈیموگرافکس کا پتا ہو، تو اس کے لیے جو دنیا کی ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ دیتی ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ پیسہ چلتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ڈیٹا جو ہے اس کو گولڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا پروٹیکشن کے ٹیکنالوجیکل طریقے انکرپشنز ہیں۔ ابھی ایک انکرپشن جس کو کہتے ہیں WPA2 AES انکرپشن، جو کہ ابھی تک انبریکیبل ہے، اس کو انبریکیبل سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہ جو ڈیٹا لیکس ہوتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ہیکنگ نہیں ہوتی نارملی یہ سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے۔ سوشل انجینئرنگ کا مطلب ہے کہ جو وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، جن کے پاس رسائی ہوتی ہے ایسے ڈیٹا کی، ان لوگوں کو یا تو خریدا جاتا ہے یا پھر ان کو ڈیوپ کیا جاتا ہے۔ اور ڈیوپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹی کے تھرو، ان کے پاسورڈز کے تھرو ان کو کمپرومائز کر کے وداؤٹ دیئر نالج، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ان کو کوئی ای میل جائے کہ وہ کسی لنک پہ کلک کریں، بہت زیادہ طرح کے طریقے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ۔ سوشل انجینئرنگ کے تھرو جو وہاں پہ ملازمین ہوتے ہیں ان کو ڈیوپ کر کے ان کی ایکسیسیبلٹی، جو کہ رائٹس ان کے پاس ہیں اس ڈیٹا کو،
उन राइट्स को अच्छा यूज तो करके कौन उनके सा ये पासवर्ड्स बताएगा को क्योंकि यूज वक्त करके कम उस है डेटा कि इससे नुकसान क्या होता है, मतलब इससे बायोमेट्रिक्स भी है कोई लोगों के, इससे नुकसान क्या हो सकता है? देखिए इससे नुकसान बहुत ज्यादा, एक जो छोटा नुकसान है वो तो ये कि लोगों की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हुई, लोगों जी को अनवांटेड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को वो डेटा फरोख्त हो जाता है। मगर इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है, किसी की आइडेंटिटी स्पूफिंग हो सकती है। आइडेंटिटी स्पूफिंग का मतलब है कि अगर मुझे सारी चीजें पता है, जब आप को कॉल करते हैं वो कहते हैं अच्छा जी अपनी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करा दें, आप कहाँ पे पैदा हुए, आपकी माँ का नाम क्या है, आपकी डिफरेंट चीजें आपके बारे में, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं। अगर जी किसी के पर्सनल डिटेल्स मौजूद है, आपकी कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, सही, यानी ये वो एक एक्सेस कर एक सकते एक हैं आपकी नुकसानदेह फाइनेंशियल अमर है। इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक। कमल साहब, आई विश हमारे पास मजीद वक्त होता है, इस पर मजीद बात करते, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने शो के लिए टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।